بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ومسلمۃ کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھی، ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ عطا فرما، اور حدیث مبارکہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، حالات جیسے بھی ہوں علم حاصل کرنا ہے۔ ہر محفل سے پہلے، ہر کلاس سے پہلے اگر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے تو اللہ رب العزت میں برکت عطا فرماتے ہیں، اور قیامت کے دن وہ موجب افسوس اور پریشانی کا باعث نہیں ہوگا۔ ہر مجلس میں اللہ اس کے رسول کا نام لینا ضروری ہوتا ہے، اس لیے سب سے پہلے ہم نے قرآن و حدیث سے اپنے سبق کا آغاز کیا۔ تمام سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج سے دوسرے درویش کی مخزن ادب اردو لازمی کا جو جدید نصاب ہے، خلاصہ تھوڑا سا سمجھ لیا ہوگا آپ نے۔ آج صرف اقتباسات پڑھیں گے، کیونکہ اس کے اقتباس جو ہے یوں سمجھے کہ 80% جو ہے اقتباس اس میں سے لازمی آتے ہیں۔ اگر 2 اقتباس دیے جا رہے ہیں تو 2 میں سے اکثر اس میں سے آتے رہتے ہیں، اور اس کے اقتباس تھوڑے سے مشکل بھی ہیں، پڑھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سید دوسرے درویش کی، اور یہ قصہ چار درویش کا قصہ ہے، جو کہ باغ و بہار میں میر امن دہلوی، ان کی کتاب ہے باغ و بہار، اس میں انہوں نے لکھا ہے۔ میر امن دہلوی جو ہے وہ تو دہلی میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے دہلوی نسبت ہے۔ 1733 میں اور بعض کے نزدیک 1732 میں پیدا ہوئے ہیں، اور انتقال 1809 میں ہوا ہے، اور بعض کے نزدیک 1808 میں ہوا ہے۔ اور ان کا خاندان جو ہے وہ ہمایوں کے دور سے شاہی ملازمت میں رہا۔ احمد شاہ ابدالی کے حملے کے بعد ان کا گھر بھی جو ہے وہ لٹ گیا، گھر بار تمام لٹ گیا، اور میر امن عظیم آباد پٹنہ سے ہوتے ہوئے کلکتہ پہنچے، اور میر بہادر علی حسینی کی توسط سے، یہ بہادر علی حسینی ہیں، ان کی توسط سے، ان کے وسیلے سے، ان کی وجہ سے یہ ڈاکٹر گلگرسٹ سے ان کی ملاقات ہوئی، جنہوں نے فورٹ ولیم کالج کی شعبہ تصنیف و تالیف میں ان کو ملازم رکھ لیا۔ یہ فورٹ ایک قلعہ ہے ولیم، یہ تقریباً 1801 میں جو ہے ان کی ملازمت شروع ہوئی، اور یہ انگریزوں کے زمانے میں جو ہے یہ کالج جو ہے بنایا گیا تھا، اور زیادہ عرصہ نہیں چلا، تقریباً 1841 میں منسوخ ختم ہو گیا۔ اس کا مقصد کیا تھا یہاں پہ کہ انگریزوں کو جو ہے وہ اردو تعلیم سے آراستہ کرنا۔ تو 1801 سے 1802 کے درمیان گلگرسٹ کی فرمائش پر ہی میر امن نے باغ و بہار لکھی۔ 1801 میں لکھنا شروع کی، اور 1802 میں جو ہے باغ و بہار کتاب لکھی۔ باغ و بہار اپنی حیت کے اعتبار سے ایک داستان ہے، جیسے افسانے ہوتے ہیں، ناول ہوتی ہیں، تو یہ داستان ہے۔ عام داستانوں کی طرح اس کے تانے بانے پلاٹ میں وحدت مفقود ہے۔ اس کا آغاز عام داستانوں کی طرح ہوتا ہے، لیکن اس کا شمار اردو کے بہترین مختصر داستانوں میں ہوتا ہے۔ اس کی کہانی قصہ چار درویش سے ماخوذ ہے، جو فارسی کی مقبول ترین کتاب تھی۔ چار درویش باغ و بہار اپنے طرز و ادا، زبان کی سلاست، محاوروں پر محل استعمال اور کردار نگاری کے اعتبار سے 19ویں صدی کی ایک ایسی تصنیف ہے جس نے قدیم اور جدید کے درمیان ایک سنگ میل کی حیثیت حاصل کر لی ہے، اور اس لحاظ سے میر امن کو جدید اردو نثر کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ سر سید احمد خان ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ میر امن کو اردو نثر میں وہی مقام حاصل ہے
جو غزل میں میر تقی میر کو حاصل ہے۔ یہ مختصر ان کا قصہ تھا، تعارف وغیرہ۔ اس کے بعد پیج نمبر 2 میں باغ و بہار سے دوسرے درویش کی، جب دوسرے درویش کے کہنے کی نوبت پہنچی، پہلے درویش نے اپنا قصہ سنایا کہ بادشاہ کے ہاں جو ہے اولاد نہیں ہو رہی تھی، اور اس طرح پورا اپنا قصہ سنایا۔ 40 سال گزر گئے، اب بادشاہ نے سوچا کہ میں جو ہے خودکشی کروں۔ خودکشی کرنے کی گیا ہی تھا تو اسے ایک نقاب پوش شخص ملتا ہے، وہ کہتا ہے خودکشی نہ کریں، اور وہاں پہ 3 درویش اور ہیں، ان کے پاس جاؤ، اور وہ ان کے پاس چل جاتا ہے۔ پھر اپنی وہ کہانی سناتا ہے۔ پھر دوسرا درویش اپنی کہانی سناتا ہے۔ جب اس کی نوبت آئی، اس کی باری آئی، وہ 4 زانو ہو بیٹھا ہوا بولا، جیسے 2 زانو بیٹھتے ہیں ایسے 4 زانو ہو کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ اے یارو، اس فقیر کا ٹک ماجرا سنو، یعنی کہ ذرا اس فقیر کا بھی ماجرا سنو، ان کی بات سنو۔ میں ابتدا سے کہتا ہوں تا انتہا سنو، شروع سے آخر تک کہوں گا، ساری بات میری غور سے سننا۔ جس کا علاج کر نہیں سکتا کوئی حکیم، ہے گاہ ہمارا درد نمٹ لا دوا سنو، یعنی کہ مکمل طور پر جو ہے آپ کو سناؤں گا، اس بات کو غور سے سنو۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اے دلک پوشوں، اے فقیروں کو لباس پہننے والوں، اے فقیروں سے مخاطب ہے، یہ عاجز بادشاہ۔ اچھا بیٹا، یہ اقتباس آتا ہے یہاں سے، یہ جو ریڈ ہے یہ اقتباس ہے، اس لیے غور سے اس کو سنیے۔ یہاں پہ وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ عاجز بادشاہ فارس کے ملک کا ہے، یعنی فارس کا رہنے والا ہے۔ ہر فن کے آدمی وہاں پیدا ہوئے ہیں، یعنی کہ عالم، فاضل، امیر، غریب، ہر قسم کے جو ہے حکمت اور دانا والے لوگ وہ فارس میں پیدا ہوئے ہیں۔ چنانچہ اصفہان نصف جہاں مشہور ہے۔ اصفہان جو ہے فارس کا ایک شہر ہے، اصفہان، اس میں اس کی جو آبادی ہے وہ پوری دنیا کی آبادی کی آدھی مشہور تھی، کہ وہاں پہ نصف جہاں مشہور ہے، یعنی آدھی آبادی جو ہے وہاں پہ۔ 7 اقلیم میں اس اقلیم کے برابر کوئی ولایت نہیں۔ 7 اقلیم سے مراد 7 جو ہے بڑے بڑے ملک ہیں جہاں پہ بادشاہت کا نظام تھا، 7 بڑے بڑے، ایک تو عرب، دوسرا ایران، تیسرا توران، اور چوتھا جو وہ ہند، 5واں چین، 6واں مصر، اور 7واں جو ہے نا یونان۔ یہ 7 جو ہے ان کو 7 اقلیم کہا جاتا ہے، ان کی بادشاہت بہت مشہور تھی۔ اور اس اقلیم کی، یعنی کہ یہاں پہ اسے بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ فارس کا جو ایران کا میں جو اقلیم ہے، اس کی جو بادشاہت ہے کہ برابر کوئی ولایت نہیں، ایسا کوئی بڑا ملک ہے ہی نہیں۔ وہاں کے ستارہ آفتاب، اور یعنی کہ وہاں پہ جو ہے نا ہر طرح کے لوگ تھے، اور لوگوں کو جو ہے نا اس سے بڑا فائدہ بھی ہو رہا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ دنیا کی 7 بڑی سلطنتوں سے اس کا مقابلہ کیا جائے تو کوئی بھی اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ یہاں کا ذرا ذرا سورج کی طرح چمکتا ہے، یعنی یہاں پہ وہاں کا ستارہ آفتاب، یعنی کہ وہاں کی جو ذرا ذرا جو ہے وہ سورج کی طرح چمکتا ہے۔ اور آب و ہوا کے کیا کہنے، بہت ہی خوبصورت وہاں کی آب و ہوا ہے، اور لوگ بھی نہایت عمدہ طبیعت کے اور خوش مزاج۔ وہ 7 کواکب میں نیر اعظم ہیں، یعنی بے انتہا روشن ہیں، 7 اقلیم میں 7 جو ہے پوری دنیا میں جو ہے وہ بہت ہی نہایت روشن ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں آب و ہوا کی خوشی اور لوگ روشن طبع، آب و ہوا بھی بہت اچھی ہے، اور لوگ جو ہے روشن طبع ہیں، اچھے مزاج کے ہیں، خوش مزاج ہیں، اور صاحب سلیقہ ہوتے ہیں، اور جو ہے خوش مزاج ہیں، عمدہ طبیعت والے ہیں، سلیقے والے ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ میرے قبلہ گاہ نے، یعنی میرے والد صاحب نے، جو بادشاہ اس ملک کے تھے، یعنی اس ملک، یہ تو شہزادہ ہیں،
جو فقیر بنے ہوئے ہیں، درویش بنے ہوئے ہیں، تو وہ شہزادہ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بادشاہ اس ملک کے تھے، جو بادشاہ اس ملک کے تھے، میرے والد صاحب جو ہے وہ اس ملک کے بادشاہ تھے۔ لڑکپن سے قاعدے اور قانون سلطنت کی تربیت کرنے کے واسطے بڑے بڑے دانا اور ہر ایک علم اور کسب کے چن کر میری اطالفی کے لیے مقرر کیے تھے۔ اطالفی کا مطلب ہے تربیت، اور میرے جو ہے پڑھنے کے لیے، تربیت کے لیے بڑے بڑے دانا اور سمجھدار اور عالم فاضل لوگ جو ہے وہ انہیں چن کر مقرر کیے تھے، جو تعلیم کامل ہر نوع کی پا کر قابل ہوں، یعنی میں نے ہر قسم کی جو ہے نا وہ تعلیم حاصل کی ہے، کیونکہ میرے والد صاحب نے جو ہے نا علم فن کے مکمل اساتذہ کا بندوبست کیا تھا، اور یہ وہ لوگ تھے جو ساری سلطنت میں اپنی مثال آپ تھے۔ لہٰذا آج میں ان حضرات سے تمام علوم کی تعلیم و تربیت پا کر آپ کے سامنے ہوں۔ اس کے بعد یہ جو نیٹ سے لکھا ہوا ہے یہ بھی اقتباس پیپروں میں آ سکتا ہے۔ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، درویش اپنی بات بتا رہے ہیں جو شہزادے ہیں فارس کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی فضل سے 14 برس کے سن و سال میں سب علم سے ماہر ہوا۔ جب میں 14 سال کا تھا تو اللہ کے فضل و کرم سے میں نے جو ہے تمام علوم حاصل کر لیے تھے۔ گفتگو، معقول، نشست و برخاست، پسندیدہ جو کچھ بادشاہوں کو لائق اور درکار ہے سب حاصل کیا۔ یہاں پہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرا اٹھنا بیٹھنا، یہ نشست و برخاست بولتے ہیں اٹھنا بیٹھنا، اور آگے لکھا ہے گفتگو، میرے جو گفتگو کا جو انداز ہے، چلنا پھرنا، گفتگو، غرض یہ کہ وہ تمام چیزیں میری شخصیت کا حصہ بن گئی جو کسی ملک کے بادشاہ کے لیے ضروری ہوتی ہیں، کیونکہ مجھے آگے بادشاہ بننا تھا۔ بادشاہ کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی تھی وہ تمام چیزیں میں نے حاصل کر لی، اور یہی شوق شب و روز تھا کہ قابلوں کی صحبت میں قصے ہر ایک ملک کے اور احوال اولوالعزم بادشاہوں اور نام آوروں کا سنا کروں۔ یہاں پہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھوں اور ان کی باتیں سنوں، یہی میرا شوق تھا، اور ان کے تجربات سے فائدہ اٹھاؤں، اور ایسے عالم فاضل لوگوں میں بیٹھنا اور ملکوں کی معلومات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ان نامور بادشاہوں کے قصے دلچسپی سے سنتا، جنہوں نے اپنے مستقل مزاجی سے دنیا میں اپنی حیثیت منوائی۔ ایک روز ایک مصاحب، ایک جو ہے عالم دین، دانا، حکیم، سمجھدار نے، خوب تاریخ دان تھا اور جہاں دیدہ تھا، اور جہاں دیدہ کا مطلب ہے دنیا کو پہچاننے والا، جہاں دنیا کو بولتے ہیں، اور دیدہ پہچاننے والا تھا۔ مذکور کیا، یعنی وہ میری طرف متوجہ نہ آئے اور میرے استاد بنے، اگرچہ آدمی کی زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آدمی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آدمی نے تو دنیا سے چل جانا ہے، اور اس کا نام وغیرہ ہر چیز جو ہے وہ تو فنا ہو جانی ہے، کوئی نام دینے والا نہیں ہوتا۔ لیکن اکثر وصف ایسے ہیں، اکثر صفات، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، ان کے سبب سے انسان کا نام قیامت تک زبانوں پر بخوبی چلا جائے گا۔ اگر وہ کام کر لیے جائیں تو قیامت تک زبانوں پر ان کا نام جو ہے نا وہ ہمیشہ رہتا ہے، یاد کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا اگر تھوڑا سا احوال اس کا مفصل بیان کرو تو میں بھی سنوں اور اس پر عمل کروں، کوئی مجھے بھی بتا دیں۔ تو اس نے کہا تب یہ جو ہے اقتباس آیا ہوا ہے بورڈ کے پیپر میں، اس نے کہا تب وہ شخص حاتم طائی کا ماجہ اس سے کہنے لگا۔ حاتم طائی کا جو ہے نا، جو کہ اپنی سخاوت کی وجہ سے بہت ہی مشہور ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ بھی سخی بن جاتے ہیں حاتم طائی کی طرح تو آپ بھی دنیا میں مشہور ہو جائیں گے، معروف ہو جائیں گے۔ قصہ حاتم طائی کا یہ ہے کہ حاتم طائی کے وقت میں ایک بادشاہ عرب کا نوفل نام تھا، یعنی کہ حاتم طائی کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا عرب کا بادشاہ جس کا نام تھا نوفل۔ اس کو حاتم کے ساتھ بسبب نام آوری کے دشمنی مکال ہوئی، یعنی کہ حاتم کو جو ہے وہ نوفل ہے، نوفل کو حاتم سے اس کی شہرت کی وجہ سے، سخاوت کی وجہ سے دشمنی اس نے مول لے لی۔ اس کو غصہ آتا تھا، بادشاہ میں ہوں، میری زیادہ عزت ہونی چاہیے، لیکن لوگ حاتم طائی کی زیادہ عزت کرتے ہیں۔ حالانکہ حاتم طائی بھی ایک چھوٹے سے علاقے کا، شہر کا جو ہے بادشاہ تھا، سردار تھا، لیکن وہ اس کے نیچے تھا، اس کے انڈر میں تھا۔ تو نوفل کو بڑا غصہ آیا
بہت سا لشکر فوج جمع کر کے اس نے بہت سا جو ہے نا لشکر کو جمع کیا، فوج جمع کی، لڑائی کی خاطر چڑھایا کہ بھائی تیار ہو گیا، بھائی حاتم طائی کو ختم کرنا ہے۔ حاتم تو خدا ترس اور نیک مرد تھا، وہ تو اللہ سے ڈرنے والا اور نیک آدمی تھا۔ یہ سمجھا کہ اگر میں نے بھی جنگ کی تیاری کروں، اگر میں بھی اس سے لڑائی کرتا ہوں تو خدا کے بندے مارے جائیں گے، بہت سے مخلوق جو ہے نا وہ فضول میں ماری جائے گی اور بڑی خون ریزی ہوگی، خون خرابہ ہوگا، خون بہا جائے گا، اس کا عذاب میرے نام لکھا جائے گا، کیونکہ میرے جو ماتحت لوگ ہیں وہ بھی مارے جائیں گے اور فضول میں مارے جائیں گے، اور ان کا عذاب جو ہے قیامت کے دن میرے ذمہ ہوگا، مجھ سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ یہ بات سن کر تنے تنا اپنی جان لے کر پہاڑ کی کوہ میں جا چھپا۔ کوہ کا مطلب ہوتا ہے غار، یعنی پہاڑ کی غار میں جا چھپا۔ جب حاتم کے غائب ہونے کی خبر نوفل کو معلوم ہوئی کہ بھائی نوفل جو ہے کو پتہ چلا کہ حاتم تو بھاگ گیا، سب اسباب گھر بار حاتم کا قرق کیا، یعنی ضبط کر لیا، تمام جتنا بھی اسباب وغیرہ تھا گھر میں وہ اس نے ضبط کر لیا، لے لیا، چھین لیا، اور منادی کرا دی، اعلان کروایا جو کوئی حاتم کو ڈھونڈ کر پکڑ لاوے 500 اشرفیاں بادشاہ کے سرکار سے انعام پائے۔ تو اس کو جو ہے نا 500 اشرفیاں جو ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے 5 سے، ٹھیک ہے، 5 سے جو ہے نا اصل الفاظ یہ ہے کہ 500 اشرفیاں اس کو جو ہے نا دی جائیں گی گورنمنٹ کی طرف سے، سرکار کی طرف سے۔ یہ سن کر سب کو لالچ آیا اور جستجو حاتم کی کرنے لگے، ہر بندہ جو ہے نا حاتم کی تلاش میں لگ پڑا کہ حاتم جو ہے ہمیں ملے اور 500 اشرفیاں ہمیں مل جائیں۔ ایک روز ایک بوڑھا، اس کی بڑھیا، 2-3 بچے چھوٹے چھوٹے ساتھ لیے ہوئے لکڑیاں توڑنے کے واسطے اس غار کے پاس جہاں حاتم پوشیدہ تھا پہنچے۔ بوڑھا آدمی ضعیف، وہ اپنی بیوی بڑھیا کو لے کر 2-3 ساتھ بچے لکڑیاں توڑنے کے لیے، لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل میں گیا ہوا تھا، اور وہاں پہ غار کے قریب ہی لکڑیاں کاٹ رہا تھا جہاں پہ حاتم جو ہے وہ چھپا ہوا تھا۔ وہاں پہنچے اور لکڑیاں اس جنگل سے چننے لگے۔ بڑھیا بولی اگر ہمارے کچھ دن بھلے آتے تو حاتم کو کہیں ہم دیکھ پاتے اور اس کو پکڑ کر نوفل کے پاس لے جاتے۔ بڑھیا نے کہا کہ بھائی اگر حاتم ہمیں مل جاتا اور ہم حاتم کو پکڑ لیتے اور نوفل کے پاس لے جاتے، وہ ہمیں 500 اشرفیاں دیتا اور ہم باقی کے دن جو ہے نا آرام سے عیش و عشرت کے ساتھ گزارتے اور اس دکھ دھندے سے چھوٹ جاتے۔ یہ جو اتنی مشکل ہوتی ہے، لکڑیاں چننے آتے ہیں، لکڑیاں کاٹتے ہیں، اس مصیبت سے ہماری جان چھوٹ جاتی۔ بوڑھے نے کہا کیا ٹر کرتی ہو، کیا آپ نے شور مچایا ہوا ہے، چھوڑ اپنا کام کر، کیسی لمبی لمبی باتیں سوچتی ہو۔ ہماری تالے میں یہی لکھا ہے، ہماری قسمت میں یہی لکھا ہے کہ روز لکڑیاں توڑیں اور سر پر دھر کر بازار میں بیچیں، یعنی روزانہ ہم نے لکڑیاں جو ہے کاٹنی ہیں، پھر بازار میں جا کے بیچنی ہیں سر پہ لاد کر، تب لون روٹی میسر آوے۔ لون اصل میں نمک بولتے ہیں، نمک روٹی، یعنی کھانا پینا جو ہے وہ میسر آئے گا۔ یا ایک روز جنگل سے بھاگ لے جاوے، باغ سے مراد یہاں پہ شیر اور چیتا، یا ایک دن ایسا ہوگا ہم اپنا کام کر رہے ہوں گے تو شیر یا چیتا وغیرہ آئے گا، وہ ہمیں چیڑ پھاڑ کر کھا جائے گا، لے اپنا کام کر، جا چھوڑ بھلی اپنا کام کر۔ ہمارے ہاتھ حاتم کا ہے کو آوے گا، یعنی کہ کس لیے وہ حاتم جو ہے وہ ہمارے ہاتھ آئے، ہم اس کو پکڑیں، اور بادشاہ روپے دلاوے گا اور اس کی وجہ سے بادشاہ سے جو ہے نا ہمیں روپے وغیرہ اور اشرفیاں دے گا۔ اور نے ٹھنڈی سانس بھری اور چپکی ہو رہی، یعنی کہ خاموش ہوگی، ایک ٹھنڈی سانس لی اس نے۔ اس کے بعد یہ دونوں کی باتیں حاتم نے سنی، یہاں لکھا ہے دونوں کی باتیں حاتم نے سنی، یہ بھی اقتباس ہے۔ مردمی اور مروت سے بعید جانا کہ اپنے تئیں چھپانے، اور اس نے سوچا جب اس نے جو ہے نا حاتم نے ان کی بات سنی، اس نے جو ہے بہادری کا لحاظ کرتے ہوئے، مروت کا لحاظ رکھتے ہوئے، اس نے اس چیز کو بعید جانا، دور جانا کہ یہ مناسب نہیں ہے، میں اپنے آپ چھپا ہوا ہوں اور جان بچانے کی در پہ ہوں، اور یہ دونوں بیچاروں کا مطلب تک نہ پہنچائے، یعنی یہ جو چاہ رہے ہیں ان کی خواہش پوری نہ ہو۔ اگر میری وجہ سے ان کی خواہش پوری ہوتی ہے، ان کو 500
اشرفیاں ملتی ہیں تو اچھی بات ہے۔ سچ اگر آدمی پہ رحم نہیں تو وہ انسان نہیں، اگر انسان کے اندر رحم ہی نہیں ہے تو وہ انسان ہی نہیں ہے۔ انسانیت میں رحم ہونا ضروری ہے۔ جس کی جی میں درد نہیں وہ کسائی ہے، اور جس کے دل کے اندر درد غم نہیں ہے کسی کا تو وہ تو کسائی کی طرح ہیں۔ درد و دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروں بیاں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ورنہ عبادت کے لیے فرشتے تو تھے۔ یہاں پہ رے کے وہ تشدید ہے کرو، اور بے کے نیچے زیر ہے بیاں، بیان نہیں ہے بلکہ بیاں، کرو بیاں ایک پورا الفاظ ہے جس سے مراد ملائکہ اور فرشتے ہیں۔ غرض حاتم کی جوان مردی نے نہ قبول کیا، اپنے کانوں سے سن چکا تھا، وہ نہیں باہر نکل آیا۔ اچھا وہ جو ہے جب وہ باہر نکل آیا اس بوڑھے سے کہا کہ اے عزیز حاتم میں ہی ہوں، میرے تئیں نوفل کے پاس لے چل۔ باہر نکلا، اس نے کہا میں ہی حاتم ہوں اور مجھے جو ہے نوفل کے پاس لے چلو، وہ مجھے دیکھے گا اور جو کچھ روپے دینے کا اقرار کیا ہے تجھے دے گا۔ جو بھی اس نے کہا ہے کہ میں 500 اشرفی دوں گا وہ آپ کو 500 اشرفی مل جائیں گی۔ میر مرد نے کہا، بوڑھے آدمی نے کہا، سچ ہے کہ اس صورت میں بھلائی اور بہبودی البتہ ہے، ترقی ہوگی، بھلائی ہوگی، لیکن وہ کیا جانے تجھ سے سلوک کرے، کیا جانے وہ تجھ سے کیا سلوک کرے گا۔ اگر مار ڈالے تو میں کیا کروں، اگر وہ آپ کو مار ڈالتا ہے تو یہ تو مناسب نہیں ہے، یہ مجھ سے ہرگز نہ ہو سکے گا، یہ تو مشکل ہے میرے لیے۔ تو اس سے انسان کو کی طمع کی خاطر دشمنی کے حوالے کر دوں، یعنی کہ تھوڑی سی لالچ کی خاطر کہ 500 اشرفی ملیں گی اور آپ کو میں جو ہے دشمن کے حوالے کر دوں، وہ مال کتنے دن کھاؤں گا اور کب تک جیوں گا، آخر مر جاؤں گا تب خدا کو کیا جواب دوں گا۔ حاتم نے بہتری منت کی کہ مجھے لے چل، حاتم نے بہت کہا کہ مجھے لے چل، میں اپنے خوشی سے کہتا ہوں اور ہمیشہ اسی آرزو میں رہتا ہوں کہ میرا جان میرے مال جو ہے کسی کے کام آوے تو بہتر ہے، یعنی کسی کے کام اگر آ جاتا ہے تو بہتر ہے۔ لیکن وہ بوڑھا کسی طرح راضی نہ ہوا کہ حاتم کو لے جاوے اور انعام پاوے۔ اس کے بعد اس نے کہا تو میں آپ سے آپ بادشاہ کے پاس جا کر کہتا ہوں، یعنی کہ میں جاتا ہوں اور اس بوڑھے نے مجھے جنگل میں ایک پہاڑ کی کوہ میں چھپا رکھا تھا۔ وہ بوڑھا ہنسا اور بولا بھلائی کے بدلے برائی ملے تو یا نصیب۔ اس رد و بدل کے سوال جواب میں آدمی اور بھی عام پہنچے، ابھی وہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے، آپس میں مکالمہ کر ہی رہے تھے، 4-5 آدمی اور آگے، بھیڑ لگ گئی۔ افسوس کرتا ہوا پیچھے پیچھے ساتھ چھوڑ لیا۔ اب انہوں نے اس کو پکڑ لیا ان لوگوں نے اور کہا کہ بھائی ہم تمہیں جو ہے نا نوفل کے پاس لے کے جائیں گے اور انعام حاصل کریں گے۔ اب وہ پریشان ہو گیا بوڑھا آدمی، اور روتا ہوا، پریشان ہوتا ہوا، افسوس کرتا ہوا وہ بھی پیچھے پیچھے ان کے ساتھ چل پڑا۔ جب نوفل کے روبرو لے گئے تو اس نے پوچھا اس کو کون پکڑ لایا؟ ایک بذات سنگ دل سخت دل والا بولا ایسا کام سوائے ہمارے اور کون کر سکتا ہے، ہمارے بغیر ہمارے سوائے یہ کام کون کر سکتا ہے، یہ فتح ہماری نام ہے، ہم نے عرش پر جھنڈا گاڑا ہے، یعنی یہ سارا بڑا اونچا کام میں نے ہی کیا ہے۔ اور ایک لنترانی والا ٹھینگ مارنے لگا، یعنی جو کسی کو دیکھ نہیں سکتا، ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، مطلب ہے ٹھینگے مارنے والا، بحث و مباحثہ فضول باتیں کرنے والا مراد ہے۔ وہ اپنی ٹھینگے مارنے لگا کہ میں کئی دن سے دوڑ دھوپ کر جنگل سے پکڑ لیا ہوں، میں نے کافی کوشش کی اور جا کے بڑی مشکلوں کے ساتھ گرمی میں جا کے میں نے اس کو پکڑا ہے، میری محنت پر نظر کیجئے اور جو قرار ہے سو دے دیجئے، اور جو آپ نے کہا ہے یہ 500 اشرفیاں وہ مجھے دے دیں۔ اسی طرح اشرفیوں کے لالچ سے ہر کوئی کہتا تھا کہ یہ کام مجھ سے ہوا۔ وہ بوڑھا چپکا ایک کونے میں لگتا ہوا سب کی شیخیاں سن رہا تھا، بوڑھا کونے میں کنارے میں کھڑا ہوا سب کی باتیں سن رہا تھا اور حاتم کی خاطر روتا تھا کہ حاتم کا کیا بنے گا۔ جب اپنی اپنی دلاوری اور مردانگی سب کہہ چکے، بہادری اور قصے اور تمام اس طرح کی کہہ چکے مردانگی کے قصے، تب حاتم نے بادشاہ سے کہا اگر سچ بات پوچھو تو یہ ہے کہ وہ بوڑھا جو الگ سب سے کھڑا ہے مجھ کو لایا ہے۔ اگر قیافہ پہچان جانتے ہو، قیافہ سے مراد ہوتا ہے کہ اگر آپ چہرے کو دیکھ کر بات کو سمجھتے ہو
قیافہ پہچان جانتے ہو تو دریافت کرو، اور میرے پکڑنے کی خاطر جو قبول کیا پورا کرو۔ ساری ڈیل میں زبان حلال ہے، یعنی پورے جسم کے اندر جو نا زبان حلال ہوتی ہے، اسی نے مجھے پکڑا ہے۔ اگر آپ واقعی جو ہے مرد شناس ہو تو یہی ہے جو مجھے پکڑ کے لایا ہے۔ مرد کو چاہیے جو کہے سو کرے، نہیں تو جیب حیوان کو بھی خدا نے دی ہے، یعنی زبان جو ہے وہ تو حیوان کو بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن مرد کو جو ہے نا سچ بولنا چاہیے۔ پھر حیوان اور انسان میں کیا تفاوت ہے؟ حیوان اور انسان میں فرق کیا رہا؟ نوفل نے اس لکڑہارے بوڑھے کو پاس بلا کر پوچھا کہ سچ کیا ہے، اصل کیا ہے؟ حاتم کو کون پکڑ لایا؟ اس بیچارے نے سر سے پاؤں تک جو گزرا تھا راست کہہ دیا، یعنی سچ بتا دیا، اور کہا حاتم میری طرف آپ سے چلا آیا، یعنی کہ حاتم خود بخود جو ہے نا میرے پاس آیا ہے، کیونکہ ہم آپس میں بات کر رہے تھے، میں اور میری بیوی، اور میں نے اپنی بیوی کو بولا کہ چل بغلی اپنا کام کر، کیا سوچتی رہتی ہے، چھوڑ، اگر ہم جو ہے حاتم کو پکڑ بھی لیتے ہیں نوفل اس کو مار دے گا، کیا فائدہ، تھوڑی سی لالچ کی خاطر، طمع کی خاطر۔ نوفل یہ ہمت حاتم کی سن کر متعجب ہوا، بڑا حیران و پریشان ہوا، تعجب ہوا اس کو۔ بل پہ تیری سخاوت، یہاں پہ جو الفاظ ہے بل پہ، یہ الفاظ جو ہے استعمال ہوتا ہے، ہائے یہ کنایتن ہے، تیری سخاوت، اپنی جان کا بھی خطر نہ کیا۔ جتنے جھوٹ دعوے حاتم کو پکڑ لانے کے کرتے تھے، یہ جھوٹے دعوے آئے ہوئے تھے کہ میں نے حاتم کو پکڑا ہے، حکم ہوا کہ ان کی ٹنڈیاں کس کر 500 اشرفی کے بدلے 500 جوتیاں ان کے سر پر لگاؤ، یعنی ان کو باندھ کر 500 جو ہے نا جوتیاں جو ان کے سر پر لگاؤ اور ان کی جان نکل پڑے، تب ان کو پتہ چلے کہ جھوٹ بولنے کی کیا سزا ہوتی ہے۔ وہ نہیں تر بیزا سریم پڑنے لگی، جب سخت جو ہے نا ان کے سر پر پڑنے لگی، ایک دم میں سر ان کے گنجے ہو گئے۔ سچ ہے جھوٹ بولنا ایسا ہی گناہ ہے کہ کوئی گناہ اس سے نہیں پہنچتا۔ خدا سب کو اس بلا سے محفوظ رکھے اور جھوٹ بولنے کا چسکا نہ دے۔ بہت آدمی جھوٹ موٹ بکے جاتے ہیں لیکن آزمائش کے وقت سزا پاتے ہیں۔ غرض ان سب کو موافق ان کے انعام دے کر نوفل نے اپنے دل میں خیال کیا کہ حاتم جیسے شخص سے جو نا جو ایک عالم ہے، سمجھدار ہے، اس سے فیض پہنچتا ہے اور محتاطوں کی خاطر جان اپنی دریغ نہیں کرنا کرتا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اب جو ہے نوفل جو ہے اس کے دل میں حاتم کے لیے بہت زیادہ محبت پیدا ہو گئی۔ اس نے یہ سوچا کہ بھائی بہتر ہے کہ بھائی میں اس سے فیض حاصل کروں، کوئی فائدہ حاصل کر لوں، اس کو مار کے میں جو ہے نا مجھے کیا فائدہ، اور خدا کی راہ میں سرتا پا حاضر ہے۔ دشمنی رکھنی اور اس کا مدعی ہونا مرد آدمیت اور جوان مردی سے بعید ہے۔ بہادری اور جوان مردی سے جو ہے نا یہ تو وہ خود اپنے جو ہے نا حاضر ہو چکا ہے، مرنے کے لیے تیار ہے، تو بہتر ہے کہ بھائی اس سے دوستی بڑھا دی جائے۔ وہ نہیں، حاتم کا ہاتھ بڑی دوستی اور گرم جوشی سے پکڑ لیا اور کہا کیوں نہ ہو، جب ایسی ہو تب ایسی ہو تواضع تعظیم کر پاس بٹھلایا، یعنی کہ اس نے اس کی تعظیم کی، تواضع کی اور اپنے پاس بٹھایا، اور حاتم کی جو اس نے ملک اور املاک وغیرہ جو مال اسباب ضبط کیے تھے، لوٹے تھے، وہ اس کو واپس کر دیے، اور نئے سر سے جو ہے سرے سے دوبارہ جو ہے اس کو وہ سرداری جو قبیلہ طے کی اسے دی تھی وہ دے دی، اور بوڑھے کو جو ہے نا جو پکڑ کے لے کے آیا تو نہیں تھا، جو ساتھ آیا تھا، اس کو 500 اشرفیاں خزانے میں دلوا دی اور دعا دیتا ہوا وہ چلا گیا۔ جب یہ ماجرا حاتم کا میں نے تمام سنا، وہ جو شہزادہ کہہ رہا ہے کہ مجھے غیرت آئی اور یہ خیال گزرا کہ حاتم اپنی قوم کا رئیس تھا جس نے سخاوت کے باعث یہ نام پیدا کیا، آج تلک مشہور ہے۔ حاتم تائی اپنی سخاوت کی مشہور ہے۔ میں خدا کے حکم سے بادشاہ تمام ایران کا ہوں، اس نے کہا میں بادشاہ ہوں، جو ہے نا شہزادہ ہوں، اور پورے ایران کا جو ہے، اگر اس نعمت سے محروم رہوں تو بڑا افسوس ہے۔ میرے پاس اللہ کا دیا وہ سب کچھ ہے تو مجھے بھی سخاوت کرنی چاہیے۔ فی الواقع دنیا میں کوئی بڑا داد و دہشت سے یہاں پہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ داد و دہشت سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں تعریف اور توصیف وہ کوئی اتنی مشکل نہیں ہے، اس واسطے کہ آدمی جو کچھ دنیا میں دیتا ہے اس کے عوض آخرت میں لیتا ہے۔ دنیا میں جو بھی کرے گا آخرت میں اس کا ثواب ملے گا۔ اگر ایک دانہ بوتا ہے تو اس جتنا کچھ پیدا ہوتا ہے
یہ بات دل میں ٹھہر کر جو ہے نا امیر عمارت کو بلوا کر حکم دیا کہ ایک مکان عالیشان جو ہے نا بنوایا جائے، جس کے 40 دروازے ہوں، بہت ہی کشادہ ہوں، اور شہر کے باہر بنواؤ۔ تھوڑے ہی عرصے میں وہ عمارت تیار ہو گئی۔ اب صبح سے لے کر شام تک بہت سے لوگ جو ہے محتاج آتے، بے کس آتے، وہ ان کو جو ہے بہت سی اشرفیاں دیتا، اور جو بھی سوال کرتا وہ ان کو مالا مال کر دیتا۔ غرض 40 دروازوں سے حاجت مند آتے اور جو چاہتے سو لے جاتے۔ ایک روز کا یہ ذکر ہے کہ ایک فقیر سامنے کے دروازے سے آیا اور سوال کیا، میں نے اسے ایک اشرفی دی۔ پھر وہی دوسرے دروازے سے ہو کر آیا، 2 اشرفی مانگی، میں نے اس کو دوسری اشرفی دی۔ ایسے وہ ہر دروازے سے آتا رہا، تیسرے دروازے سے آیا 3 اشرفی، چوتھے دروازے سے آیا جو ہے 4تھی اشرفی، ایسے جو ہے نا مسلسل 40 دروازوں سے آتا رہا۔ جب وہ 40ویں دروازے سے آ کے اس نے 40 اشرفی مانگی، وہ بھی میں نے دلوا دی۔ اتنا کچھ لے کر وہ درویش پھر پہلے دروازے سے گھس گیا آیا اور سوال کیا۔ مجھے بہت برا معلوم ہوا۔ میں نے کہا، سن اے لالچی، تو کیسا فقیر ہے؟ ہرگز فقیر کے 3 حرفوں سے واقف نہیں۔ فقیر میں فے، قاف، یہ فقط جو ہے۔ فقیر بولا، بلا داتا تم ہی بتا دو۔ فے سے فاقہ، کاف سے قناعت، اور رے سے ریاضت یعنی مشق، ایکسرسائز۔ جس میں یہ باتیں نہ ہوں وہ فقیر نہیں۔ اتنا جو ملا ہے اس کو کھا پی کر پھر آئیو، اور جو مانگے گا لے جائیو۔ یہ خیرات احتجاج رفع کرنے کے واسطے ہیں، نہ جمع کرنے کے لیے۔ میں نے کہا جو آپ کو خیرات دی جا رہی ہے وہ تو آپ کی ضروریات پوری ہو جائیں اس کے واسطے ہے، اس لیے نہیں کہ ٹھیک ہے جو ہے نا آپ جمع بجمع کرتے رہو۔ یہ حدیث 40 دروازوں سے تو نے ایک اشرفی سے 40 اشرفیوں تک لے لی، اس کا حساب تو کر کہ ریوڑی کے پھیری طرح کتنی اشرفیاں ہوئیں، یعنی کتنی زیادہ جو ہے نا اشرفیاں بن گئی ہیں، اور اس پر بھی تجھے حص پہلے دروازے سے لے کر آئی۔ اتنا مال جمع کر کے کیا کرے گا؟ فقیر کو چاہیے کہ ایک دن کی فکر کر لے، اور دوسرے دن پھر نئی روزی رازق دینے والا موجود ہے۔ اب شرم و حیا پکڑ اور صبر و قناعت کا کام فرما، اور یہ کیسی فقیری ہے جو تجھے تیری مرشد نے عطا کی ہے۔ فقیر یہ میری بات سن کر خفا اور بددماغ ہوا، ناراض ہوا۔ بددماغ کا مطلب ہے ناراض ہوا، اور جتنا مجھ سے لے کر جمع کیا تھا سب زمین میں ڈال دیا، اور بولا، بس بابا اتنے گرم مت ہو، اپنی کائنات لے کر رکھ چھوڑو، اپنی جو آپ نے چیزیں دی ہیں واپس لے لو، پھر سخاوت کا نام لیجیو۔ سخی ہونا بہت مشکل ہے، تم سخاوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ اس منزل کو کب پہنچو گے؟ ابھی دلی دور ہے۔ سخی کے بھی 3 حروف ہیں، پہلے ان پر عمل کرو تب سخی کہلاؤ گے۔ جب میں ڈرا اور کہا، بلا داتا اس کے معنی مجھے سمجھاؤ، کہنے لگا، سین سے سمائی اور خے سے خوف الہی، اور یہ سے یاد رکھنا اپنی پیدائش اور مرنے کو۔ جب تک اتنا نہ ہو لے تو سخاوت کا نام لے، اور سخی کا درجہ ہے، اگر بدکار ہو تو بھی دوست خدا کا ہے۔ اس فقیر نے بہت ملکوں کی سیر کی ہے، لیکن سوائے بصرہ کی بادشاہزادی کہ کوئی سخی دیکھنے میں نہیں آیا۔ سخاوت کا خاصہ خدا نے اس عورت پر مکمل کیا ہے، اور سب نام چاہتے ہیں پر ویسا کام نہیں کرتے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں جو ہے نا سخی بنوں، لیکن ویسا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بھی سن کر میں نے بہت منت کی اور قسمیں دیں کہ میری تقصیر معاف کرو، میرے سے جو غلطی ہوئی ہے وہ معاف کر دو، ہو جو چاہیے سو اور میں دینے کے لیے ہر جگہ تیار ہوں۔ لیکن وہ تیار نہ ہوا، اس نے کہا، بھائی مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اور یہ بات کہتا ہوا، اب اس نے کہا کہ اگر آپ ساری بادشاہت بھی دے دو گے تو میں اس کو نہ تھوکوں گا اور نہ ہی در ماروں گا، اس کی طرف توجہ بھی نہیں کروں گا۔ وہ تو چلا گیا، پر بصرے کی بادشاہ زادی کی یہ تعریف سننے سے دل جو ہے وہ بےقل ہو گیا، بے قرار ہو گیا، بے چین ہو گیا۔ کسی طرح کل نہ تھی، یعنی چین نہیں آ رہا تھا۔ اب یہ آرزو ہی کہ کسی بھی صورت سے بصرے چل کر اس کو دیکھا چاہیے۔ اب وہ بصرے پہنچا ہوا ہے، اور وہاں پہ اس کو جو ہے نا 3 فقیر جو ہے نا اور ملے ہوئے ہیں۔ اب 4 فقیر ہیں، 4 درویش ہیں، وہ آپس میں قصہ سنا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا اس میں جتنے بھی جو ہے نا بیٹا دیکھیں ہائی لائٹ ہوئے ہوئے ریڈ جو آئے ہوئے ہیں، میں اس کو دوبارہ جو ہے نا تھوڑا سا پیچھے کر دیتا ہوں۔ جتنے بھی ریڈ ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو پیپر میں آ چکے ہیں، جیسے اس میں لکھا ہوا ہے
اس میں لکھا ہوا ہے پھر سخاوت کا نام لیجیے. یہ میری بات سن کر یہاں پہ یہ جو لکھا ہوا ہے اس پیج میں، یہ بیٹا کامرس گروپ میں 2015 میں ریگولر میں بھی آ چکا ہے اور پرائیویٹ میں بھی آ چکا ہے. اور اس کے بعد یہ جو یہاں لکھا ہوا ہے شاید آپ کو نظر آ رہا ہے، بس بابا اتنا گرم مت ہو، یہاں سے جو ہے نا یہ 2016 سائنس گروپ میں آیا ہے. اور غالباً 2017 میں آیا. یہ جو اگر آپ دیکھیں بس بابا اتنا گرم مت ہو، یہ 2017 میں سائنس گروپ میں آ چکا ہے. اور اس طرح جو ہے پھر مرد نے کہا سچ ہے اس صورت میں بھلائی اور بہبودی میری البتہ ہے، لیکن وہ کیا جانے تو اسے کیا سلوک کرے. وہ جو حاتم طائی کے پاس جو بوڑھا تھا اس نے جب اقرار کیا کہ بھائی جو ہے تمہارے ساتھ وہ کیا سلوک کرے گا، یہ بھی 2018 سائنس گروپ میں آ چکا ہے. یہ جو ابھی دکھائیں گے یہ جو نا ادھر جو لکھا ہوا اس پیج میں میر مرد نے کہا سچ ہے، یہ جو ہے 2018 سائنس گروپ میں آ چکا ہے. اور اس کے علاوہ 2019 میں ریگولر کامرس میں بھی آ چکا ہے. یہ جو ہے 2019 میں ریگولر میں بھی آیا. پچھلی دفعہ ہم نے بچوں کو پڑھایا تھا اور 2019 کی جو ہے کامرس میں ریگولر والوں کا آیا ہے، یہی اقتباس آیا ہے. اور اکثر اسی میں سے آتا رہتا ہے. پھر ایک اور جو ہے ذرا اس میں دیکھیے گا، یہ جو لکھا ہے نیچے ہماری طالع میں یہی لکھا ہے، ہماری قسمت میں یہی لکھا ہے. یہ جو اقتباس ہے 2017 سائنس گروپ میں آ چکا ہے. تو بیٹا یہ جتنے بھی اقتباس ہیں، کیونکہ پہلا چیپٹر ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس کا جو اقتباس آتا رہتا ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ اس کا اقتباس جو ہے نا وہ یاد کریں گے اور آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا یہ تمام چیزیں. آج کے لیے بیٹا نہیں کافی ہے، اپنا خیال رکھیے گا. وما علینا الا البلاغ. جو چیز سمجھ میں نہیں آئی آپ گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر.